اولاد کا رشتہ، جیسے والدین کے حقوق ہوتے ہیں اسی طرح اولاد کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ یعنی جب اولاد کی ذمہ داریاں ہم بیان کرتے ہیں تو والدین کی بھی ذمہ داریاں کچھ ہوتی ہیں، تو اس پہ اختصار کے ساتھ ہم بات کریں گے۔ مجھے احساس ہے کہ تاخرات ہے اور آپ نے جاگ کے گزاری ہوگی، نیکی کی ہوگی، رات جو ہے نا وہ نفل و نوافل میں گزرے ہوں گے، تو اختصار سے ہم بات کرتے ہیں اولاد کے متعلق۔ اولاد جو ہوتی ہے وہ ہر کسی کی خواہش، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ خواہش ودیت کر دی ہے اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ جیسے شادی ہوتی ہے تو انسان کی نظریں لگ جاتی ہیں، اللہ کوئی امید لگا دے، اولاد دے دے، ہر بندہ چاہتا ہے اس کی اولاد ہو۔ اور اولاد اس لیے بھی چاہیے ہوتی ہے کہ جو ہمارا مستقبل ہے نا، اس کے کچھ تحفظات ہوتے ہیں ہر بندے کو، اور وہ ان تحفظات کا مداوع کرنے کے لیے چاہتا ہے کہ میری اولاد ہو۔ ہماری زندگی کے 3 مرحلے ہوتے ہیں: بچپن، جوانی اور بڑھاپا۔ بچپن میں انسان کو پریشانی نہیں ہوتی، والدین کماتے ہیں اور یہ کھاتا ہے، اور جوانی میں خود جوان ہوتا ہے۔ لیکن جب بزرگ ہو جاتا ہے تو وہی انسان جو کہتا ہے میں تو 20-20 گھنٹے بھی کام کر لیتا تھا، میرے اندر تو بڑی ہمت اور بڑی توانائی تھی اور میں من و وزن اٹھا لیا کرتا تھا، ایک وقت آتا ہے کہ اس سے اپنا بوجھ بھی صحیح طرح سے نہیں اٹھایا جاتا، تو یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد ہو، میرا سہارا بنے۔ اور ایک اور مقصد ہوتا ہے، اور امام مناوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نکاح کے جتنے بھی مقاصد ہیں ان میں صرف ایک ہوتا تو وہ یہ ایک ہی کافی تھا، اور وہ یہ ہے کہ اولاد نیک نامی کا ذریعہ بنتی ہے، اولاد انسان کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جنت میں ایک بندے کا درجہ بلند کر دیا۔ اس نے کہا نہ لہٰذا اللہ یہ کس لیے؟ تو فرمایا باستغفار ولدک لک، تیرے بچے نے آج تیرے لیے دعا کی ہے، اس کی وجہ سے جنت میں تیرا درجہ بلند کر دیا ہے۔ تو یہ جو تمہید آپ کے سامنے رکھی ہے کہ ہمیں اولاد چاہیے ہوتی ہے۔ اب جب اولاد چاہیے ہوتی ہے تو اس اولاد کے متعلق ہم پہ کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اس کو ہم نے دیکھنا ہے۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری یا سب سے پہلا حق جو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اولاد کا یہ ہونا چاہیے، یا یوں کہہ لیں دوسرے لفظوں میں آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی کہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے سب سے پہلا مرحلہ کون سا ہونا چاہیے، کہاں سے ابتدا کی جائے گی تربیت کی؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہاں سے ابتدا ہونی چاہیے؟ بولے تعلیم، ابتدا کہاں سے کرنی چاہیے؟ تعلیم ہے جو بھی ہے، ابتدا کہاں سے ہوگی؟ سب سے پہلے جو ہم نے کرنا ہے وہ پتہ کیا ہے؟ جب آپ شادی کرتے ہیں، شادی کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ اولاد ہوگی۔ شادی کے جتنے مقاصد ہیں ان میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ نسل آگے بڑھے گی اور اولاد پیدا ہوگی، اور جب شادی کرنی ہے اس وقت سے ابتدا کرنی ہے نیک تربیت کی۔ اگر اچھی ماں لے کے آئیں گے، اچھا باپ ہوگا تو اولاد کی تربیت اچھی ہوگی۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ عباد الرحمن کی جو صفات بیان فرمائی ہیں، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا، کہ اللہ ہماری بیویوں سے اور ہماری اولادوں سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ تو مفسرین لکھتے ہیں اللہ نے پہلے بیوی کا تذکرہ اس لیے کیا ہے من ازواجنا، ہماری بیویاں، اگر بیوی اچھی ہوگی تو آگے اولاد بھی اچھی ہوگی۔ اگر بیوی سے آنکھوں کی ٹھنڈک مل گئی ہے نا تو اولاد سے بھی مل جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلی تربیت ماں کرتی ہے، سب سے پہلی تربیت باپ کرتا ہے۔ اور یہاں بھی ہماری ترجیح کیا ہوتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربعین، 4 چیزوں کی وجہ سے کسی عورت سے شادی کی جاتی ہے: لحسنها ولجمالها ولدینها ولحسبها ولمالها، اس کا مال دیکھا جاتا ہے، حسب نسب دیکھا جاتا ہے، حسن و جمال دیکھا جاتا ہے، اور دین دیکھا جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین، ترجیح کسے دینی ہے؟ دین کو ترجیح دینی ہے۔ دین ہے تو باقی چیزیں بہت اچھی بات، کوئی پابندی نہیں لگاتا اسلام کہ نہیں حسن و جمال نہ دیکھو، پیسہ نہ دیکھو، یا جو ہے نا وہ حسب نسب نہ دیکھو، بالکل دیکھ سکتے ہو، لیکن ترجیح کسے ہو؟ دین کو۔ آپ یوں کہہ لیں اگر آپ 1 لکھیں اس کے ساتھ 0 لگا دیں تو اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے، کتنی ہوگی؟
اور اگر ایک اور زیرو لگا دیں تو ویلیو بڑھتی جائے گی. لیکن اگر آپ پیچھے سے ایک ختم کر دیں پھر کتنا ہوگا؟ نہیں، صفر نہ کریں، آپ 50 صفر لگا دیں، 100 صفر لگا دیں، کوئی ویلیو ہے؟ کوئی نہیں ہے. یہ ایک دین ہے. اگر دین ہے باقی سب کچھ بہت اچھا ہے، لیکن اگر دین نہیں ہے تو نسلیں برباد ہو جائیں گی. تو اس لیے ترجیح کیا ہونی چاہیے؟ دین. آپ جتنے یہ میرج سینٹر بنے ہوئے ہیں، میرج بیورو، اس طرح کے شادی سینٹر، آپ کبھی جا کے ان کا چکر لگائیں، ان سے جا کے پوچھیں جی شادی کرنا چاہتا ہوں میں، وہ سب سے پہلی جو بات کریں گے نا، اگر لڑکی کے لیے گئے ہیں تو وہ کہیں گے جی منڈا کماندہ بڑا ماشاء لڑکا 2 کار نے اپنے، اس کی اپنی گاڑی ہے، اور لڑکی کے بارے میں ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے، سلیم سمارٹ ہے. کیوں؟ جس نے اپنی پروڈکٹ بیچنی ہوتی ہے نا، اس کو پتا ہے اگلا چاہتا کیا ہے. مارکیٹنگ بننے کا یہ اصول ہوتا ہے، جو اگلے کو چاہیے وہ بتائے گا. اس کو نہیں پتا کہ یہ دین چاہتے، اسے پتا ہے ان کی دین ترجیح نہیں ہے. وہ دین کی بات پہلے کیوں نہیں کرتا؟ اسے پتا ہے ہم کیا چاہتے ہیں. تو ہماری ترجیح دین ٹھیک ہے، بعد میں وہ بھی دیکھی جائے گی. مولوی صاحب ہر جگہ تو دین ہی تھا نا، تسی ہر لے کے آ جائے ہر جگہ، ٹھیک ہے اتنا بھی نہیں ہوتا، سائڈ پہ کر دے. دین کرتے رہتے ہیں ہر جگہ پہ. شادی ہو جانے دیں، بعد میں دیکھ بعد میں ٹھیک ہو جائے گا. اچھا کماتا ہو، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تم میں سے جن کی شادیاں نہیں ہوئی ان کی شادیاں کروا دو. إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر وہ فقیر بھی ہیں تو اللہ ان کو غنی کر دے گا. یہاں اللہ نے وعدہ کیا ہے اگر فقیر ہو میں غنی کر دوں گا. لیکن اگر دین نہیں ہے، اگر جو ہے نا وہ صحیح تربیت نہیں ہے، تو اس کا کوئی وعدہ نہیں ہے. آگے پتہ نہیں کیا ہوگا. وہ کہتا ہے نا مڈا دے بگڑے ہونی سدھر دے. تو اس لیے ترجیح دین کو دیں. سب سے بڑی ترجیح ہونی چاہیے دین. وہ بعد میں کر لے گا، بعد میں جو ہے نا وہ نماز بھی پڑھ لے گا. ہماری لڑکی اس کو لگا کے لی نماز، یہ لڑکی ہے وہ جی پردہ وغیرہ نہیں، کوئی بات نہیں ہے، بعد میں اس کو ہم سارا کچھ کروا لیں. بعد میں نہیں ہوتے. اس لیے اپنی ترجیح دین رکھیں، یہاں سے ابتدا کریں. یہ والدین کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دیکھیں آپ کی ابتدا کہاں سے. اللہ کے رسول نے ایک دعا سکھائی ہے. ہمارے نوجوانوں کو شادی سے پہلے بڑا کچھ سکھایا جاتا ہے، یہ دعا بہت کم سکھائی جاتی ہے. لوگ بات نہیں کرتے، شرم محسوس کرتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی دعا ہے اور ہم تک پہنچی ہے. آپ کی پوری زندگی ذکر و اذکار سے بھری ہوئی ہے. ایسے ہے، صبح کے اذکار، شام کے اذکار، نمازوں کے اذکار، گھر جانے کا، آنے کی، اور بیت الخلاء تک، سفر کی، کپڑے پہننے تک کی دعائیں اللہ کے رسول نے سکھائی ہیں. پوری زندگی آپ کی ذکر و اذکار اور دعاؤں سے بڑی ہوئی ہے. ایک دعا پورے ذخیرہ حدیث میں آپ اٹھا کے دیکھیں، صرف ایک دعا ہے جس میں 2 دفعہ لٹرلی شیطان کا نام لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. جب خامد اور بیوی تنہائی اختیار کرے تو فرمایا وہ دعا پڑھ لے، اللہ تیرے نام کے ساتھ ابتدا کرنے لگے ہیں، ہمیں بھی شیطان سے بچا لے، اور جو تو ہمیں رزق عطا فرمائے گا اسے بھی شیطان سے محفوظ کر لینا. رزق سے کیا مراد ہے؟ اولاد. جیسے کہتے ہیں نا اس کو فلاں کی رکھ ہے، اس کو فلاں کی حفاظت میں ہم نے دیا ہوا ہے، اس کے اوپر فلاں کا ہاتھ ہے. اللہ ابھی بچہ دنیا میں نہیں آیا، ابھی سے اس کو تیری حفاظت میں دے رہے ہیں. یہ ہے ذمہ دار والدین جو ابھی سے ابتدا کر رہے ہیں. اللہ اس کو آج ہی تیری حفاظت میں دے رہے، اس کو اپنی حفاظت میں رکھنا، ہمیں بھی شیطان سے بچانا اور اس کو بھی شیطان سے محفوظ رکھنا. اس کے بعد بس یہ موٹی موٹی باتیں ہیں. گٹی دینا، کسی نیک بندے سے جو ہے نا وہ گٹی دلوا دے. نیک پھال ہی لیتا ہے نا انسان کہ چلو کوئی نیک ہے تو اس کا اثر اس پہ ہوگا، کوئی کھجور وغیرہ منہ میں رکھے، اس کا لعاب شامل ہو جائے، بچے کے تالو پہ لگا دے. اور اچھا نام رکھنا. ہمارے ہاں ایک یہاں عجیب سا ٹرینڈ چل گیا ہوا ہے کہ منفرد نام رکھنا ہے. ایسے ہے چلا ہوا ہے نا، یہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں، اپنی صلاحیتیں صرف کر رہے ہوتے ہیں. کبھی کال کر، کبھی کسی سے فتویٰ لے، کبھی مولوی صاحب سے یہ نام ڈھونڈا ہے جی، نام رکھ لیں کہ نہ رکھیں. منفرد نام سے کیا ہوتا ہے؟ حرج کوئی نہیں ہے، آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کی صلاحیتیں کہاں صرف ہونی چاہیے تھیں اور ہو کہاں پہ رہی ہیں. دیکھو اتنی بامقصد چیز نہیں ہے. اب مجھے ایک چیز یاد آ گئی، وہ تفسیر کلاس میں ہم پڑھ رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے جب ایک بندے کو مکہ مارا، فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، بندہ مر گیا. سنا ہے نا واقعہ؟ اگلے دن پھر وہی بندہ لڑ رہا تھا، تو وہ دوبارہ جب کہے تو اس نے کہا یہ وہی ہے جس نے کل بندے کو مارا تھا. پکڑے گئے موسیٰ علیہ السلام. اب وہ ایک پلاننگ انہوں نے کی کہ موسیٰ کو مار دیا جائے. تو ایک شخص وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ، ایک شخص آیا، مدینہ کہتے ہیں شہر کو،
اور اقصا کہتے ہیں کنارے کو. وہ کوئی غریب بندہ ہوگا, مفسرین نے لکھا ہے کہ شہر کے باہر کہیں رہتا تھا. شہر کے اندر پلاٹ شلاٹ لینا نا مہنگا ہوتا ہے, باہر سراؤنڈنگ میں مل جاتی ہے جگہ. وہ کوئی غریب بندہ تھا. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَجَاءَ رَجُلٌ, ایک آدمی آیا. کسی مفسر کو اس آدمی کا نام نہیں پتا کیونکہ اللہ نے بتایا ہی نہیں ہے, لیکن اس کا کام زندہ رکھا اللہ نے. بات سمجھ آئی؟ اللہ نے کیا زندہ رکھا؟ اس کا کام کیا تھا کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی کہ یہاں سے نکل جاؤ ورنہ تمہیں یہ قتل کرنے کے لوگ. اللہ نے اس کی اس نیکی کو, اس خیر کو زندہ رکھا اور قرآن کا حصہ بنا دیا, لیکن کہا رجلن, وہ ایک آدمی تھا. کون آدمی تھا؟ اس کا نام کیا تھا؟ اللہ نے نام لیا ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے نام اہم نہیں ہے, کردار اہم ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا نام کیا ہے, ضروری یہ ہے آپ کرتے کیا ہے, آپ کا کردار کیا ہے. آپ اللہ کے رجسٹر میں اپنا نام لکھوا لیں, دنیا کو آپ کے نام کا چاہے نہیں بھی پتا, لیکن اللہ اس کا ذکر رجلن کہہ کے پھر بھی کر دے گا. وجاء رجلن, ایک آدمی تھا. کون تھا؟ کوئی پتہ نہیں ہے. تو اس لیے بچے کا نام رکھنا ہے تو اتنی ضرورت نہیں ہے اتنی محنت کرنے کی, اور جو ہے نا وہ بار بار پوچھنے کی, ادھر سے پوچھ ادھر سے پوچھ, اور عجیب قسم کے نام. اچھا نام رکھیں, ٹھیک ہے, اچھا نام اچھے معنی والا ہوتا ہے. جس کا اچھا معنی ہے کسی نبی کے نام پہ رکھ دیں. اللہ کا پسندیدہ نام عبداللہ ہے, عبد الرحمن ہے, یا عائشہ رکھ دیں, فاطمہ رکھ دیں کہ اللہ میں اس کا نام ابو بکر رکھتا ہوں, عبداللہ رکھتا ہوں. عبداللہ رکھو کہ اللہ اس کو اپنا عبد بنا لے. ابو بکر رکھتا ہوں, اللہ اس کو ابو بکر جیسا بنا دے. تو اچھا سا نام رکھنا. اور پھر عقیقہ. عقیقہ ایک سنت مؤکدہ ہے, بڑی تاکید والی چیز ہے. ہمارے یہاں بھی یہ ہوتا ہے, ہمارے بجٹ نہیں ہوتا, اور اگر بجٹ نہیں ہے نا تو دین اسلام بڑا پیارا دین ہے, کبھی بھی کسی پہ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, نہیں ہے تو کوئی عرض نہیں. لیکن اگر آپ کے پاس بجٹ وہاں پہ تھا جب بچہ پیدا ہوا, وہاں پہ بڑی دعوتیں کی گئیں اور مٹھائیاں تقسیم ہو گئی, وہی پیسے اگر عقیقے پر لگ سکتے تھے, آپ نے ادھر لگا دیے, تو پھر اچھی بات نہیں ہے, پھر غلط ہے. اور امام احمد بن حنبل کا بس قول سنا کے میں اپنی بات آگے چلاتا ہوں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, عقیقے کی جو حدیث ہے نا, حدیث آتی ہے آپ کو, کل غلام مرتہن بعقیقتہ, ہر بچہ اپنے عقیقے کے عوض گروی ہوتا ہے. گروی سمجھتے ہیں؟ گروی تو سمجھتے ہوں گے نا. مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں یہ میرا موبائل ہے, یہ آپ رکھ لیں اور مجھے 15-20 ہزار روپیہ دے دیں. اب میں نے 20 ہزار لے لیا اور یہ دے دیا, یہ میں نے گروی رکھوا دیا. یہ مجھے کب واپس ملے گا؟ جب پیسے دیے جائیں گے. یہ گروی ہے, یہ گروی کب چھوٹے گا؟ جب پیسے دیے جائیں گے. تو بچہ گروی ہے, بچہ کب چھوٹے گا؟ جب عقیقہ کیا جائے گا. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اگر کسی نے استطاعت کے باوجود عقیقہ نہ کیا تو اس بچے کی سفارش والدین کے حق میں قبول نہیں ہوگی, کیونکہ انہوں نے گروی چھڑوائے نہیں تھے. یہ ان کی ایک رائے ہے, فقہ کے ایک امام ہیں, ان کی ایک رائے ہے, تو ان کی رائے کا احترام کرنا چاہیے. تو بہرحال عقیقہ بہت بڑی سنت ہے, سنت مؤکدہ ہے, تاکید کی گئی ہے, وہ انسان کو کرنا چاہیے. اب آگے چلتے ہیں, بس ایک دو نکات پہ بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. فکر مندی, میں نے کہا شروع سے فکر مندی ہو جانی چاہیے, اور بچہ دنیا میں آ گیا ہے. اچھا ایک اور بات یہاں پہ شامل کر لیتے ہیں رک کے. ہمارے ہاں ایک رویہ اور بڑا عجیب ہے. بیٹا پیدا ہوا, ماشاءاللہ اللہ نے پتر دیتا ہے, دعوتیں نہیں کھوائی, مٹھائی نہیں کھلائی, اور بیٹی پیدا ہو تو مبارکبادیں کم آتی ہیں. بیٹی پیدا ہو تو چہرہ مرجھا جاتا ہے. بلکہ آپ حیران ہوں گے, اور یہ بات سچی بات ہے, جو دائیاں ہوتی ہیں نا وہ بڑی تیز ہوتی ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے, وہ جب بیٹا پیدا ہوگا ماشاءاللہ پتر دیتا ہے اللہ نے, تجویز آ لینا. اور اگر بیٹی پیدا ہو ان کا بھی کوئی نہیں, چلو بیٹی ہوئی ہے ہم جتنے مرضی دے دو تجھے, بیٹی اولاد نہیں ہوتی. یہ رویہ, یہ مسلمان کا رویہ نہیں ہے, یہ کافروں کا رویہ تھا, یہ مشرکین مکہ کا رویہ تھا. قرآن کہتا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا, جب ان کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا. وَهُوَ كَظِيمٌ, وہ ایسے پھول جاتے جیسے کسی پانی کی مشک کے اندر پانی بھرا ہوتا ہے, ایسے پھولے ہوئے ہوتے تھے. کیوں؟ بیٹی آئی ہے. اگر آپ بیٹی کی مبارکباد نہیں نہ دے سکتے تو بیٹے کی بھی نہ دیں. اگر آپ نے مٹھائی تقسیم کی ہے بیٹا ہونے پہ کہ 2-4 من آپ نے مٹھائی تقسیم کر دی اور بیٹی ہوئی تو آپ خاموش ہو گئے, تو آپ کے اندر جو مسلمانی تھی وہ صحیح معنوں میں موجود نہیں ہے, آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ بیٹی بھی اولاد ہے. اب یہاں بات سے ویسے بات نکل جاتی ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا, یَهَبُ
لمن یشاء یہب کا معنی تھا ہبا. ہبا جو ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں تحفہ. اب تحفہ جس کو مرضی دے دو, تحفہ کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے. اللہ کہتا ہے یہ میرا تحفہ ہے اولاد, میں جس کو مرضی دوں. اور اللہ کہتا ہے یہب لمن یشاء اناسا, میں جسے چاہتا ہوں بیٹی دیتا ہوں. اب مفسر لکھتا ہے اللہ نے بیٹی کا تذکرہ پہلے پتہ کیوں کیا کہ دنیا والے تمہیں نہیں پسند کرتے, میں نے قرآن میں تمہیں پہلے رکھ کے مقام دے دیا. پورے ذخیرہ حدیث میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ بیٹے کی پرورش کریں گے تو یہ ملے گا وہ ملے گا. کیوں؟ اللہ کو پتا تھا بیٹی کے ساتھ ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہوتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا من عال جاریتین حتی تبلغا, جس کی 2 بیٹیاں ہوں اور ان کی پرورش کرے. اور ایک روایت میں 1 بیٹی کے الفاظ بھی ہیں, اچھی پرورش کر دے, اچھی جگہ شادی کر دے. فرمایا انا وہوا, میں اور وہ, وضم اصابع, اللہ کے رسول نے اپنی انگلیوں کو ملا لیا. اور جو بیٹیوں سے آزمایا کن لہو سترا من النار, یہ جہنم سے پردہ بن جائیں گی اس کے لیے. تو اس لیے بیٹی کو ناپسند نہ کریں. بیٹیاں یہاں ایسے بدبخت بھی اس زمانے میں پائے جاتے ہیں جی 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں, عورت کو طلاق دے دی. کیا وہ خود مینوفیکچرنگ کرتی ہے؟ اس نے کوئی مشین لگائی ہوئی خود پیدا کرتی بچے؟ یہ تو اللہ کی دین ہے. اللہ کہتا ہے یہب, میں تحفہ دیتا ہوں, جس کو چاہے دے دیتا ہوں, جس کو چاہے بیٹی, جس کو چاہے بیٹا, جس کو چاہے ملا جلا. میں نہ دوں تو میری مرضی. تو بہرحال بیٹی سے بھی محبت کریں, بیٹے سے بھی پیار کریں. یہ بھی اچھے والدین کی ذمہ داری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آ گیا, اس نے اپنے بیٹھا ہوا تھا ایک شخص, اس کا بیٹا آیا, اس نے چوما اور اپنی ران پہ بٹھا لیا. اور بیٹی آئی, اس کو نہ چوما نہ ران پہ سائڈ پہ بٹھا دیا. آپ نے فرمایا اتق اللہ, اللہ سے ڈر. وعدلوا بین اولادکم, اپنی اولاد کے درمیان عدل کرنا سیکھ. تجھے اللہ کا خوف نہیں ہے, تو نے بیٹے کو چوما ہے, بیٹی کو کیوں نہیں چوما؟ یعنی اللہ کے رسول یہاں تک عدل کرنے کا کہتے ہیں, اگر بیٹے کو چوما ہے تو بیٹی کو بھی چومو. باقی دل کی محبت اس پہ کنٹرول نہیں, وہ کسی سے بھی ہو سکتی ہے. تو بہرحال یہ ایک بات درمیان میں آ گئی, اولاد دونوں ہی اولاد ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں بیٹیاں تھیں. اور فکر مندی کے ساتھ اپنی ذمہ داری سمجھیں, یہ ایک امانت ہے. امانت میں خیانت پتہ ہے کتنا بڑا جرم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی جو ہے نا, وہ صحابہ کہتے ہیں ایک شخص کو دیکھا بڑی دلیری سے لڑا, بڑی بہادری سے لڑا, اور لڑتے لڑتے جب مارا گیا تو صحابہ نے کہا یہ جنتی ہے. آپ نے کہا اسے جنتی نہ کہو, میں نے دیکھا ہے ایک چادر اس نے چرائی تھی, اس نے جو چادر کی خیانت کی تھی نا, اللہ نے اس چادر کو جہنم کا ایندھن بنا دیا ہے, اب وہ جہنم کے اندر پھر رہا ہے. تو یہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے سوال کرنا ہے, بتاؤ, لیکن ہم ذمہ داری سے بھاگتے ہیں. بھاگنا نہیں ہے, کلکم راعٍ وکلکم مسئول, آپ سے سوال کیا جانا ہے. اور نہیں جی نہیں, ایسی کبھی انٹرفیئر نہیں کیتا, اپنی زندگی ہے, جوان ہے, جہاں مرضی پھرتا رہے. ہم نے کبھی نہیں, یہ جو کہتے ہیں نا نہیں ایسی کبھی اتنی پابندی نہیں لاندے, خیر ہے کوئی نہیں, آپ خود سمجھ. یہ ذمہ داری سے بھاگنا ہے. یہ ذمہ داری سے بھاگنے والے والدین کے الفاظ ہوتے ہیں, نہیں ہم پابندی نہیں لگاتے. یا پھر جو جدیدیت کا جن کو جو ہے نا وہ جو ڈسے ہوتے ہیں آج کے زمانے کے, اور نہیں جی یہ تو مولوی کہتے ہیں ہر جگہ پابندیاں لگا دو, بس پابندیوں میں رکھو اولاد کو. ہم نہیں کرتے, ہماری بیٹی ہے, بیٹا ہے. اللہ نے آپ سے جب سوال کرنا نا تو پھر آپ کو احساس ہوگا یہ میرے سے کیا ہو گیا. اور باپ اس طرح بھاگ رہا ہو, جی میں کاروبار کروں, میں محنت مزدوری کروں, یا میں اس کی تربیت کروں. اور ماں کہتی میں اس کے ٹفن پورے کروں, میں اس کی جو ہے نا وہ ٹہل سیوا کروں, میں اس کی وردیاں دوں, یا میں گھرداری دیکھوں, میں اس کی کہاں سے تربیت کروں. باپ بھی بھاگتا ہے, ماں بھی بھاگتی ہے. پھر اسکول کو دیکھتے ہیں, اب اسکول, آج کا اسکول تو گریڈ کا بھوکا ہے, اسے تو اچھا گریڈ چاہیے, اچھے نمبر چاہیے, وہ بھی بھاگ جاتا ہے. پھر آگے شیطان بچتا ہے, وہ کہتا ہے میں تجربہ کار ہوں, میں کر لوں گا خود ہی. پھر وہ کسی بھی ذرائع سے آتا ہے, وہ سیٹلائٹ کے ذریعے ہمارے گھر میں آ کے بچے کی تربیت کر کے چلا جاتا ہے. اور ایک اور بات یاد رکھیں, اپنے بچے کی نشست برخاست پہ بڑی توجہ دیں. میرا بچہ کہاں جاتا ہے, یہ والدین کی ذمہ داری میں شامل ہے. یہ دیکھیں, یہ میرا موبائل ہے نا, آپ چیک نہیں کر سکتے, کیوں؟ میری پرائیویسی ہے. میں آپ کا موبائل چیک نہیں کر سکتا, آپ کی اپنی پرائیویسی ہے. لیکن ایک باپ اپنے بیٹے کا, اپنی بیٹی کا موبائل چیک کر سکتا ہے. دیکھے, کیونکہ سب سے بڑی مجلس آج کے دور میں, سب سے بڑا دوست یہ ہے, یہ سب سے بڑا دوست ہے. یہ نہ ہو قیامت کے دن یہ کہنا پڑے یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, کاش میں نے اسے دوست نہ بنایا ہوتا, اس کی وجہ سے میں گمراہ ہو گیا. دیکھیں کس کو فالو کرتا ہے. آج تو فین فالوئنگ پہ دنیا کھڑی ہے نا, کس کے فالوورز کون ہیں. دیکھیں میرا بچہ کس کو فالو کرتا ہے, کس گروپ کے اندر ایڈ ہے, کس کے ساتھ لمبی لمبی باتیں کرتا ہے, رات کو آتا ہے تو کہاں سے آتا ہے. اس کی نشست برخاست پہ پوری توجہ, گہری نظر رکھا کرے.
لیکن یہاں مسئلہ ہوتا ہے ہم اور نہیں ہمارا بچہ بڑا مضبوط ہے جی اور ساڈا پتر ہے، ایویں کسی کے باتوں میں آ جائے گا. ہماری بیٹی ہے وہ جیسے مرضی یونیورسٹی کے جو ہے نا وہ بے حیائی کے ماحول میں جائے اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہماری تربیت ہے. آپ کی بچی ہے، آپ کا بچہ ہم سمجھے تو بڑا پکا ہے جی، بڑی پکی تربیت کی ہے. اللہ کا قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے ان جاہلوں کی، ان مشرکوں کی، ان کی مجلس میں نہ بیٹھنا جو اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، یعنی ان کی مجلس اختیار نہ کرنا. اگر کریں گے انکم اذا مثلہم، آپ بھی ان جیسے ہو جائیں گے. کتنا کو پکا ہو سکتا ہے انسان؟ اللہ کے رسول کو کہہ دیا. بس ایک دو باتیں رہ گئی ہیں، بڑی اہم بات، اپنی اولاد کو حلال کھلائیں. حلال کی جو پروڈکشن ہوتی ہے نا بڑی کمال کی ہوتی ہے. حلال کھلائیں، یہ نہ ہو کہ یہاں یہ سوچ آ جائے کہ نہیں جی ہمارا بچہ کسی کے منہ کو نہ دیکھے. کھاندے پیندے اللہ کا شکر ہے، اللہ نے سب کچھ دیا ہے، دیکھیں سارا کچھ ہے جی، تھوڑا سا رسک ہی تو لیتے ہیں، یہ لال لال کرتے ہیں، دیکھیں ان کے حالات کیسے ہیں. ہم اچھا کماتے ہیں، اچھا کھاتے ہیں، سب ٹھیک ٹھاک ہے. یہ حلال جو ہے نا حلال یہ بڑا ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نبت بالسحت، جس جسم کی پرورش حرام سے ہو جائے وہ جہنم کے زیادہ لائق. اب بتائیں بچہ خود تو حرام نہیں کھاتا نا، والدین کھلاتے ہیں، تو جو حرام کی پروڈکشن ہوگی اس پہ منفی اثرات ہوں گے، کبھی بھی مثبت اثرات نہیں ہو سکتے کیونکہ حرام کھلایا نا. جب حرام کھلایا ہے تو اس کی پرورش ٹھیک نہیں ہوگی، اس کی تربیت ٹھیک نہیں ہوگی، وہ اللہ کا بھی نافرمان ہوگا، والدین کا نافرمان بھی ہوگا، تو زیادہ چانس یہ ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا. تو حرام سے بچیں. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، ہمارے ساتھ ایک لڑکا پڑھتا تھا، جونیئر تھا، اس کی ابھی نوجوانی کی عمر تھی. اس نے اپنے ابا جی کو گردہ دے دیا. اس کے والد صاحب مسجد مدرسے سے ان کا تعلق تھا، بیمار ہو گئے، گردے کی ضرورت پڑی، بیٹے نے دے دیا. میں نے اسے کہا میں کہ یار ابھی تو جوان ہوا ہے، ابھی تو نے تہلیز پہ قدم رکھا ہے، باپ تو بوڑھا ہو گیا، لیکن وہ باپ فوت ہو گیا، اس کے ابا جی فوت ہو گئے. میں نے تعزیت کے لیے فون کیا، مجھے آج بھی لفظ یاد ہیں، یقین جانے. میں نے کہا تمہیں ڈر نہیں لگا؟ وہ مجھے کہتا ہے کہ علی بھائی ماں پہ نوادی کے بھی کچھ ہے ہوتی ہے. یہ جو لفظ آپ سنتے ہیں نا، یہ لفظ اگر سننا چاہتے ہیں اپنے بچے سے کہ میرا بچہ یہ کہے مجھے ماں سے زیادہ باپ سے زیادہ کچھ نہیں ہے دنیا میں، تو پھر اس کو حلال کھلائے. لیکن ہم نے بچے کو بنانا ہوتا ہے پیسہ پیدا کرنے والی مشین، کہ آج اس میں پیسہ لگاؤ کل کو یہ ہمیں پیسہ دے. اور پھر دنیا میں اس کو صرف یہی بتایا جاتا ہے تیرے پہ ہم خرچہ کر رہے ہیں، تیرے پہ اتنا خرچہ آ گیا، تیری فلان ڈگری پہ اتنا خرچہ آیا ہے. اس کو پیسہ سنا کے اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ دنیا پیسے کی ہے، ہم بھی پیسے کے ہیں، پیسے میں رہنا ہے. پھر کل کو وہ بچہ پیسے تو دیتا ہے، وہ بھی قسمت والوں کو، سب کو نہیں، پیسے تو دیتا ہے لیکن صرف پیسے ہی دیتا ہے. میری بات سمجھ آئیے؟ اگر وہ پیسے دیتا ہے تو صرف پیسے ہی دیتا ہے. والدین شکایت کر رہے ہوتے ہیں مولوی صاحب ایسا ٹائم نہیں دیتا، یہ ہمارے پاس بیٹھتا نہیں ہے، یہ ہمیں محبت نہیں دیتا. تو وہ بھی آگے سے پتا کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے دنیا کی ساری سہولتیں تو ان کو میں نے دی ہوئی ہیں، مولوی صاحب ہو رہے نا ان کی چاہیے. والدین تو ایک آغوش کے بھوکے ہوتے ہیں، ان کو تو محبت چاہیے ہوتی کہ ہمارا بچہ ہمارے پاس بیٹھے کچھ وقت گزار لے. لیکن جب آپ نے اس کو پیسے کا بندہ بنایا، وہ بھی پیسہ گنائے گا. وہ مشین ضرور تھا، اس میں سے نکالتے جائیں، لیکن وہ محبت، وہ احترام، وہ جو ایک والدین اور اولاد کا رشتہ ہوتا ہے اس کا وہ کوئی پاس لحاظ نہیں کرتا. تو بہرحال اپنی اولاد کو حلال کھلا کے جائیں. اور آخری بات، بالکل آخری بات، خود نیک بنے. آپ کی نیکی کا اثر بچے پہ ہوتا ہے، اولاد پہ نیکی کا اثر ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیں. اولاد پہ نیکی کا اثر ہوتا ہے. اب آپ نیک بنیں گے، آپ کی نیکی کا اثر. سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ ایک حدیث یاد آ گئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں راضی ہوتا ہوں نا، جب میں کسی پہ راضی ہو جاتا ہوں تو رحمت، میری رحمت کی برکھا برستی ہے. اور اتنی رحمت کی برکھا برستی ہے حتی تبلغ السابع، 7ویں نسل تک میری رحمت برستی رہتی ہے. 7ویں نسل تک. جب اللہ کہتا ہے میں راضی ہو جاتا ہوں. وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ، جب میں ناراض ہو جاتا ہوں تو میری پھٹکار برستی ہے، میری لعنت برستی ہے. حتی تبلغ السابع، اور میری لعنت 7ویں نسل تک اس کے اثرات ہوتے رہتے ہیں.
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں بھی برستی ہیں، اللہ کی لعنتیں بھی برستی ہیں، اور 7ویں نسل تک اس کے اثرات نظر آتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جب اللہ راضی ہوتا ہے تو اس کی رحمتوں کی اثرات ہوتے ہیں نسلوں پہ، اور اس کے غصے کے بھی اثرات ہوتے ہیں نسلوں پہ۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے سے پتہ کیا کہتے ہیں؟ یہ وہ بندہ ہے جو کہتا ہے مجھے کئی سال ہو گئے، تقریباً 40 سال کا عرصہ انہوں نے کہا ہو گئے، میں نے تکبیر اولا سے نماز نہیں چھوڑی الا مرۃ واحدہ، ہاں ایک بار چھوڑی تھی، حین ماتت والدتی، میری ماں فوت ہو گئی، اشتغلت بتجہیزها وتکفینها، میں اس کے کفن دفن میں مصروف ہو گیا تو میری ایک نماز رہ گئی تھی۔ 40 سالوں میں ایک نماز، اتنا بڑا نام، اتنی بڑی شخصیت، اور وہ کہتے ہیں یا بنیا، میرے پیارے بیٹے، انی لاطیل فی صلاتی من اجلک، اور دوسرے الفاظ ہیں لازیدن فی صلاتی من اجلک، بیٹا میں نماز لمبی کر دیتا ہوں، میں نمازیں زیادہ کر دیتا ہوں تیری وجہ سے، کہیں تو میرا نافرمان نہ ہو جائے۔ آپ نے کبھی اس لیے کوئی 4 نفل زیادہ پڑھے ہیں اللہ میرا بیٹا میرا نافرمان نہ ہو جائے؟ کبھی اس لیے لمبا قیام کر دیا کہ اللہ میری بیٹی کہیں بغاوت نہ کر جائے؟ آپ کی نیکی کا اثر ہوتا ہے اولاد پہ۔ یہ سعید بن مسیب کہہ رہے ہیں میں نمازیں لمبی لمبی کر دیتا ہوں، میں نمازوں میں زیادتی کر دیتا ہوں، میں اپنی عبادت اس لیے بڑھا دیتا ہوں، ایک تو اللہ کو راضی کرنا ہے، میری آخرت بہتر ہو جائے، اور کبھی تیرے لیے بھی کرتا ہوں کہیں تو میرا نافرمان نہ ہو جائے۔ اثر ہوتا ہے، نیکی اثر رکھتی ہے، نیکی کا اثر ہوتا ہے۔ بس ایک بڑی نقطے کی بات یہ لے کے جائیے گا، آخری بات، آپ کی نیکی کا اثر اولاد پہ ہوتا ہے، اور اس کا اثر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ہماری ایک بہت بڑی فکر، اللہ وہ کام کر دیتا ہے، ہماری فکر پتہ کیا ہوتی ہے؟ میری بھی ہے، آپ کی بھی ہوگی، کہ میری اولاد کا مستقبل محفوظ ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ آپ کی فکر ہے، میری بھی ہے، آپ کی بھی ہونی بھی چاہیے، بالکل اچھی بات ہے۔ کوئی پلاٹ لے کے رکھ دیتا ہے، کوئی جو ہے نا وہ کہیں انویسٹمنٹ کر دیتا ہے، اپنے اپنے حساب سے لوگوں نے کیا میرے بچے کو کل کو یہاں سے کچھ آتا رہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، اب جتنی بھی پلاننگ کر لیں، اس پلاننگ کو نتیجہ خیز بنانا کس کی ذمہ داری ہے؟ اللہ کی۔ میں پلان کر رہا ہوں نا کہ میں نے یہ کرنا ہے، اس کو مؤثر بنانا، اس میں نتیجہ پیدا کرنا، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ بس اوقات ہم پلان کرتے ہیں لیکن وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ آج میں آپ کو جو نقطے کی بات دینے لگا ہوں نا، گر کی بات ہے، یہ پلان کامیاب کرنے کے لیے اپنے بچے کا مستقبل بھی محفوظ کریں، اور آپ کی نیکی کا اثر، یوں کہہ رہے ہیں آپ کی نیکی کا اثر ہوتا ہے، اور اس نیکی کی وجہ سے اللہ مستقبل محفوظ کر دیتا ہے۔ قرآن میں ایک واقعہ اللہ نے بیان فرمایا ہے، سیدنا خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ وہ جب چلے تو ایک جو ہے نا وہ کشتی تھی، اس کی پھٹیاں کھیڑنا شروع کر دیں، ایک بچے کی گردن پر اڑ کے اس کو مار دیا۔ اور تیسرا واقعہ جو تھا، ایک بستی میں گئے، ان سے کہا ہمیں کھانا کھلا دیں، فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، انہوں نے کہا نہیں کوئی کھانا نہیں ہے، نکلو ادھر سے، مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ اب جب واپس آنے لگے تو ایک دیوار تھی جو گرنے لگی تھی، تو خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں اس دیوار کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، اس کو سیدھا کر دیا۔ وہ جیسے بھی سیدھا کیا، محنت کر کے، مزدوری کر کے، مستری بن کے، کیسے بھی کیا، لیکن دیوار ٹھیک کر دی۔ اس دیوار کے نیچے کیا تھا؟ خزانہ تھا، اور وہ کس کا تھا؟ بچوں کا تھا۔ اب جو بچوں کا خزانہ تھا، اگر دیوار گر جاتی، وہ ظاہر ہو جاتا، تو خزانہ دنیا لے جاتی، لیکن اللہ نے کہا میں نے یہ مستقبل بچوں کا محفوظ کرنا ہے۔ باپ اپنی طرف سے کوشش کر کے چلا گیا تھا، اس نے دیوار تعمیر کر دی تھی، لیکن وہ دیوار تو گرنے والی تھی۔ اب باپ کی جو کوشش تھی وہ تو ختم ہونے لگی تھی نا، لیکن کس نے محفوظ کیا؟ اللہ نے کیا۔ اب قرآن کی اس آیت کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ، قرآن بڑی کمال کتاب ہے یار، کیا اللہ ایک لفظ بول کے پورا مسئلہ سمجھا دیتا ہے۔ اللہ کیا کمال کی کتاب ہے اللہ کی، اور یہ کلام ہے نا، اور پھر جب رب کلام کرے تو پھر اس کی تو کیا ہی بات ہے۔ فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ، یہ جو دیوار تھی نا یہ 2 بچوں کی تھی۔ غلام کا لفظ عربی کے اندر نوجوان پہ بھی بولا جاتا ہے، جو نیا نیا بھی جوانی پہنچا ہے، تو اللہ نے بتا دیا وہ بچے تھے، ساتھ ہی کہہ دیا یتیم ہی نہیں، وہ 2 یتیم بچے تھے۔ پورا مسئلہ سمجھ آ گیا کہ وہ بچوں کا باپ نہیں تھا۔ یتیم کی تعریف کیا بلا؟ بلوغت سے پہلے پہلے، اور بچی تب تک یتیم رہتی ہے جب تک اس کی شادی نہیں ہو جاتی۔ جب ہم
شریعت کے احکامات پڑھتے ہیں نا تو پھر ہمیں تعریف دیکھنی پڑتی ہے کہ بالغ اس کی بلوغت کی تعریف کیا ہے, یتیمی کی تعریف کیا ہے, تاکہ اس کے احکامات لاگو ہو جائیں. تو شرعی تعریف یہ ہے نابالغ بچے کا باپ اگر فوت ہو گیا تو وہ یتیم ہے, اگر بالغ ہو جائے گا تو اس کی وہ جو شرعی احکامات ہیں نا وہ اس میں سے وہ نکل جائے گا, اس پہ یتیمی کے احکامات لاگو نہیں ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے قرآن کہتا ہے وہ بچے یتیم تھے, یعنی کہ وہ بچوں کا باپ نہیں تھا. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ بچے یتیم تھے, ان کا باپ نہیں تھا اور وہ نابالغ تھے. آپ کو لگتا ہے نابالغ بچہ معاشرے سے لڑ سکتا ہے؟ نابالغ بچہ اپنا حق چھین سکتا ہے؟ نابالغ بچہ کہاں عدالتوں کے کچہریوں کے چکر کھا سکتا ہے؟ وہ تو بچہ ہے نا, اور بچہ اپنا حق کبھی نہیں کسی سے لے سکتا. کیوں؟ بچہ ہے. اللہ نے کہا اگر یہ خزانہ ظاہر ہو گیا تو بچے کیا کریں گے؟ اس لیے یتیم کا مال کھانے پہ سخت وعید قرآن نے بیان فرمائی ہے کہ بچہ ہے نا, اس کا مال کہیں تم ہڑپ نہ کر جاؤ. تو اللہ نے کہا یہ خزانہ ظاہر ہو گیا تو بچے کیا کریں گے؟ لیکن اللہ نے کہا میں تو ہوں. جب کوئی نہیں رہتا حفاظت کرنے کے لیے, اب کسی کو نہیں پتا, اللہ نے کہا میں کرواؤں گا. اور کس کے ذریعے؟ نبیوں کے ذریعے. زمانے کے بہترین انسان, اپنے دور میں سب سے بہتر نبی سے علاوہ کوئی نہیں ہوتا. اللہ نے نبیوں سے کہا اس دیوار کو تعمیر کرو, کیوں؟ اس کے نیچے خزانہ ہے اور اس خزانے کی حفاظت میں نے کرنی ہے, ان بچوں کا مستقبل محفوظ کرنا ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ تو نہیں کہا یتیم ہے نہیں, صالح ہے نہیں. کیوں جی؟ صالح ہے نہیں کے الفاظ ہیں نہیں ہے کہ وہ بچے بہت اچھے تھے, بچے بڑے نیک تھے. اللہ نے ان بچوں کی نیکی کی وجہ سے, آگے اللہ یہ نہیں کہا, پتہ کیا کہا؟ فَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, ان دونوں بچوں کا جو باپ تھا نا وہ بڑا نیک تھا. ہائے ہائے, باپ کی نیکی کی وجہ سے اللہ نے بچوں کا مستقبل محفوظ کر دیا. اثر ہوا کہ نہیں ہوا؟ باپ کی نیکی کا اثر بچے پہ ہو رہا ہے اور بچے کے مستقبل پہ ہو رہا ہے. اور اللہ نبیوں کو بھیجتا, جاؤ اس بستی میں جاؤ اور وہاں پہ جا کے اس دیوار کو ٹھیک کر کے آؤ, میرا نیک بندہ فوت ہو گیا ہے اور میرے نیک بندے کے 2 بچوں کا خزانہ ہے, کہیں لوگوں کے ہاتھ نہ لگ جائے, وہ تم تعمیر کرو, میں نے مستقبل محفوظ کرنا ہے. تو کسی چیز کو نتیجہ خیز بنانا یہ اللہ کی ذمہ داری ہوتی ہے. اللہ جو مرضی کر سکتا ہے. وہ ایک ہی سمندر کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا صندوق بھی جا رہا ہے, وہ ڈبوتا نہیں ہے. اسی سمندر میں, اسی دریا میں, اسی جگہ پہ فرعون جب جاتا ہے تو وہ ڈوب جاتا ہے. پانی کی ترسیل ڈبونا ہے, لیکن موسیٰ کے لیے وہ نہیں ڈبوتا, فرعون کو ڈبو دیتا ہے. یہ اللہ کا کام ہے. وہ آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا جائے تو اللہ کہہ دے کہ سلامتی والی ہو جا, آگ کی تاثیر ہی ختم کر دے. تو یہ اللہ کے کام ہوتے ہیں. ہمارا کام کیا ہے؟ اپنی محنت کر دینا. اب یہاں اشکال آ سکتا ہے, میری بات ختم ہو گئی ہے, اشکال آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے, او ویکھے نے جی بڑے نیک ویکھے نے, انہوں نے اولاد تو بڑی گندی ہوندی ہے. وہ فلاں کو دیکھا ہم نے, وہ شرابی کبابی ہے, اگو اولاد بڑی چنگی نکل آئی ہے. مولوی صاحب تو کہتے ہیں جی اثر ہوتا ہے, آپ نیک ہے تو آپ کی اولاد بھی نیک بنے. ایسے نہیں ہوتا, وہ بڑے دیکھے ہم نے. مثال سے بات کو سمجھتے ہیں. دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں اصول کہ ہم نے یہ کرنا ہے, کچھ ایکسیپشنل کیس ہوتے ہیں, مستثنیات ہوتی ہیں کہ کچھ چیزیں استثنائی ہوتی ہیں. اب ایک مثال سے اس بات کو سمجھتے ہیں. میں ابھی ٹاؤن شپ سے گاڑی پہ یہاں پہ آیا ہوں. یہ جو روڈ ہے, اس روڈ پہ کتنی کو سپیڈ کی لمٹ ہوگی؟ میرا خیال ہے 20-30 کی ہوگی, 40 کی ہو جائے گی. اور اگر آپ موٹر وے پہ چلے جائیں تو وہاں 100-120 کی ہوتی ہے. اگر اس روڈ پہ کوئی بندہ اپنی لمٹ میں آ رہا ہے, جو لمٹ تھی اس نے وہی رکھی ہے, 20 کی تھی تو 20 میں تھا. اگر گاڑی ہے تو سیٹ بیلٹ باندھا ہوا ہے, اگر بائک ہے تو ہیلمٹ لیا ہوا ہے. نارمل سپیڈ میں اپنی لائن میں آ رہا تھا, لیکن اتفاقاً اس کا ایکسیڈنٹ ہوا, بندہ فوت ہو گیا. کیا آپ اس چیز کو بنیاد بنا کے کہ جی دیکھو اس نے تو پوری احتیاط بھی کی ہے, اس کی سپیڈ بھی پوری تھی, سیٹ بیلٹ بھی باندھا ہوا تھا, ہیلمٹ بھی لیا ہوا تھا, اپنی لائن میں جا رہا تھا, لیکن وہ تو مر گیا, تو آئندہ سے میں کبھی احتیاط نہیں کروں گا, میں اس روڈ پہ 100 کی سپیڈ میں جاؤں گا. کبھی احتیاط چھوڑتے ہیں آپ؟ نہیں چھوڑتے نا. کیوں؟ ہمیں پتا ہے کہ میں نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے. آپ کے حصے کا جو کام ہے آپ وہ کر دیں. اپنے حصے کا کام یہاں تو نہیں کبھی چھوڑتے کہ آپ کہیں میں احتیاط چھوڑ دوں, کو 100 کی سپیڈ میں ادھر جا رہے ہو کیا, اور فلاں بھی تو مر گیا تھا نا تو کوئی بات نہیں میں بھی ایسے ہی کروں گا. ایسے نہیں ہوتا. ہمیں اللہ نے یہ اسباب کا ایک پردہ پڑا ہوا دنیا میں, تو ہم اسباب کے محتاج ہیں. آپ کا کام ہے سبب اختیار کر لینا, اس کو مؤثر بنانا, یہ اللہ کی ذمہ داری ہے. آپ نیک بنے, اگر کبھی اولاد نہیں بھی نیک بنے گی تو اللہ پہ چھوڑ دیں. پھر ہم کہتے ہیں یار اس کی قسمت میں یہ لکھا تھا, آزمائش بھی تو ہوتی ہے, کوئی بات نہیں, اللہ نے آزما لیا, اس کی مرضی ہے.
لیکن اصول یہ نہیں ہے، اصول یہ ہے اپنے حصے کا کام کر دے. اللہ کا رسول گھٹنا باندھو پھر توکل کرو، اپنا کام کر دو. مالی دا کام پانی لا، پھل بوٹے لگانا کس کی ذمہ داری ہے؟ وہ اللہ کی ذمہ داری ہے. آپ کا کام یہ ہے اپنے حصے کا کام کر دے، اپنی محنت کر دے، جو اللہ نے کہا وہ کر دے. میں گولی کھاتا ہوں، میں بیمار ہوں، میں ٹھیک ہو جاؤں، میرے سر میں درد ہے ٹھیک ہو جائے، وہ جو ٹیبلٹ ہے، وہ جو کیپسول ہے یا انجیکشن ہے، اس میں اثر کون ڈالتا ہے؟ اللہ ڈالتا ہے. جب اللہ کے اثر ختم کر دے گا پھر سارے ڈاکٹر مل کے بھی نہیں کر سکتے، تو اللہ پہ چھوڑ دیں، اپنے حصے کا کام کریں، جو آپ کا حصہ ہے وہ کر دیں، باقی اللہ پہ چھوڑ. اللہ اب آگے تیری مرضی. جیسے بندہ کہا اب میں نے کر دیا ہے، اللہ اب تو جان اور تیرا کام جانے. تو نیک بنیں گے، آپ کی نیکی کا اثر باقاعدہ ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے بھی کہا، قرآن سے بھی دلیل آپ کو دے دیا ہے. باقی اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ جانے. اللہ کرے ہم سب کی جو ہے نا سب کی جو اولادیں ہیں اللہ ان کو نیک بنا دیں. جن کی اولاد ہے اللہ والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، والدین کے لیے صدقہ جاریہ اور دست و بازو بنائے. اور جن کے پاس اولاد نہیں ہے اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے. اور جن کے والدین حیات ہیں اللہ خدمت کرنے کی توفیق دے. اور جو دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ کروٹ کروٹ رحمت نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.